तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए दो वाक़यात लेकर हाजिर हुआ हूं। दोनों वाक़यात ऐसे हैं जिनको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाक़यात की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली हैं। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या उस्मान शेख ने कराची से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान शेख है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। ये बात 2007 की है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो कि मेरा हमसाया भी था और बहुत अच्छा दोस्त भी। हम दोनों तब मैट्रिक में पढ़ते थे। मेरा वो दोस्त जिसका नाम साद था निहायत शरीफ और अच्छा लड़का था। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत एक साथ हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। आजकल के दौर की तरह तब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और इंटरनेट का तो ज़माना ही नहीं था। तब मोहल्ले के सब बच्चे शाम को इकट्ठे होकर खेल लिया करते थे। मैं और साद भी मोहल्ले में खेलने जाया करते थे, लेकिन जब जुम्मे और हफ्ते का दिन आता था तब साद मुझे पुरानी मार्केट ले जाया करता था, जहां हर तरह के नॉवेल्स और किताबें मिला करती थीं। साद को खौफनाक नॉवेल्स और ऐसी चीज़ें पढ़ने का बेहद शौक़ था। उसकी ये रूटीन हुआ करती थी कि वो स्कूल से वापस आकर खौफनाक रिसाले पढ़ता था, और स्कूल में भी जब फ्री टाइम होता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पढ़ रहा होता था। साद के घर वालों को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। जब भी मैं उसे घर से बुलाने जाता उसकी अम्मी हमेशा मुझे यही कहती थी कि बेटा इसे समझाया करो, ये चीज़ें ज़्यादा मत पढ़ा करे, ऐसा ना हो कि किसी दिन इसके दिमाग पर असर हो जाए। मैंने हमेशा साद को समझाया, लेकिन जिन्नात के वाक़यात और ऐसे रिसाले पढ़ने का उसे बेहद शौक़ था। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं होता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वो इन चीज़ों की गहराई में चला गया। पहले हर वीकेंड वो मुझे किताबों के बाज़ार अपने साथ ले जाया करता था। उसने कुछ भी ख़रीदना होता वो सबसे पहले मेरे पास आता था। लेकिन इस बात को एक महीना गुजर गया था। साद वीकेंड पर अकेला मार्केट जाने लगा था। काफ़ी दिनों बाद जब साद से मेरी मुलाकात हुई तो उसके रवैये में मुझे काफ़ी बदलाव महसूस हुआ। ये वो साद नहीं था जो पहले हुआ करता था। पहले वाला साद हंसमुख मिजाज का था, लेकिन अब उसका रवैया काफ़ी तब्दील हो चुका था। वो काफ़ी सीरियस दिख रहा था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन चुके थे। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुख्तसर सा जवाब देकर बात ख़त्म कर दी। मैं इस बात को लेकर गहरी सोच में था कि इसे कुछ दिनों में अचानक से क्या हो गया है। एक दिन हम सब मोहल्ले वाले दोस्तों ने एक छोटा सा बारबेक्यू किया, जिसमें हम 5-6 दोस्त थे। ये बारबेक्यू हमने अपने फ्लैट्स की छत पर किया। उस रात सब दोस्त अपने कामों में लगे हुए थे। जैसे ही गोश्त छत पे लाया गया, मैंने देखा कि साद की शक्ल में तब्दीली आ रही है और उसकी आंखें बकायदा लाल हो रही हैं। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम लोगों ने मज़ीद देर की तो मैं ये सारा गोश्त खा जाऊंगा। ये कहकर उसने अजीब सा कहका लगाया। मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ साद की नहीं है, और वो कहका ऐसा था जैसे किसी बूढ़े शख्स ने लगाया हो। और साद तब कच्चा गोश्त खाने की बात कर रहा था। कुछ ही देर में सब कुछ तैयार हुआ। जब गोश्त की खुशबू फैलना शुरू हुई तब साद एक कुर्सी पर बैठा था और उसकी जिसामत अकड़ रही थी। उसके हाथ पांव अकड़ गए। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा शख्स बैठा हो। जब हमने खाना स्टार्ट किया तब साद की आंखें नॉर्मल नहीं थी। वो खाना खाते हुए जब हमसे बात कर रहा था, वो बात तो हमसे कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, जिसे आंखें फेर के देखना कहते हैं। हम सब ने खाना खा लिया था। जो हड्डियां बच गई थीं वो हमने एक प्लेट में जमा की थीं कि जाने से पहले इसे कहीं फेंक देंगे। तब साद ने वो प्लेट उठाई और छत के कोने में जाकर वो तमाम हड्डियां रख दी और कहा कि ये उनका हिस्सा है, वो भी हमारे साथ शामिल थे।
یہ کہنے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے نارمل نہیں تھا اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ جب ہم اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے جانے لگے تو مجھ سمیت سب دوستوں نے اس چھت سے عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی بہت بڑے پروں والے پرندے ان ہڈیوں کو کھانے آ گئے ہوں۔ اس چھت پر عجیب سی ہوا کا جھونکا تھا اور ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے ارد گرد کوئی اندیکھی مخلوق موجود ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ساتھ کے ساتھ کچھ اور معاملات ہیں۔ رات کے 11 بجے ہم باربیکیو کر کے اپنے اپنے گھروں کو آ گئے تھے اور ساتھ بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کل اسکول سے واپس آ کر ساتھ کے گھر جاؤں گا اور اس کی امی کو سب کچھ بتاؤں گا کیونکہ ساتھ کو ایک روحانی علاج کی ضرورت تھی۔ میں رات سویا ہی تھا کہ میری امی نے مجھے اچانک نیند سے جگا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سعد کے والدین آئے ہیں۔ سعد لاپتہ ہے، اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا۔ تب رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور سعد اپنے گھر کا دروازہ کھول کر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ہم سب مل کر سعد کو ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں ہم نے باربیکیو کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سعد چھت کے کونے پر بیٹھا باربیکیو میں استعمال کیے گئے کوئلے چبا چبا کر کھا رہا ہے۔ وہ ان کوئلوں کو ایسے کھا رہا تھا جیسے صدیوں سے اسے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو، اور کھاتے ہوئے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دل دہلا دینے والا ایک منظر تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد سب نے مل کر اسے پکڑا لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود کسی سے بھی قابو نہیں ہو رہا تھا۔ سعد کے والد صاحب حافظ تھے۔ انہوں نے فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی جس کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ اگلے دن سے سعد کا علاج شروع کیا گیا۔ اس کے والد صاحب کے تعلقات کافی اچھے تھے، ان کی سب عزت کرتے تھے۔ علاقے کے ایک بہت اچھے عامل تھے جو ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے سعد کا علاج شروع کیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ سعد ایسی چیزیں کرنے لگ گیا تھا جس سے جنات حاضر ہوتے ہیں۔ تب ایسی کتابیں کافی عام ہوا کرتی تھیں جن میں جنات سے دوستی کرنے کا عمل اور ایسی چیزیں لکھی ہوتی تھیں۔ اس میں لکھی گئی کچھ چیزیں کرنی ہوتی تھیں جس سے جنات حاضر ہونے لگتے تھے، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک عمل تھا جو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سعد کے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی تھی جس کو پڑھنے کے بعد اس نے اس کتاب میں بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس کا کافی عرصہ علاج چلتا رہا تھا۔ اس کا اسکول جانا بند کروا دیا گیا تھا۔ اس کے والدین بتاتے تھے کہ یہ آدھی رات کو اٹھ کر آلو ابال کر خالی کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ڈال کر کھاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کسی اندیکھی چیز سے بات چیت شروع کر دیتا ہے، اور وہ نظر نہ آنے والی چیز اس کو ہمارے سامنے مارتی ہے جس پر یہ زور زور سے چیخیں مارتا ہے۔ سعد اکثر نیند سے اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اصل میں اس پر جنات کا گہرا اثر ہو چکا تھا۔ سعد کا کافی عرصہ علاج چلتا رہا جس کے بعد اسے مکمل ٹھیک ہوتے ہوتے 1 سال لگ گیا تھا، جس کے بعد جا کر وہ نارمل ہوا تھا۔ اس کے اوپر حاوی ہونے والے جنات نے ان عامل سے بات چیت بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ اس نے ہمیں تنگ کیا ہے اور اگر یہ ہمیں نہ چھیڑتا تو ہم اسے کچھ بھی نہ کہتے۔ ان جنات سے سعد کے والدین نے بھی معافی مانگی تھی اور ان جنات کو بتایا تھا کہ ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کافی علاج اور پرہیز کے بعد وہ لڑکا اپنی پرانی زندگی میں واپس آیا تھا۔ اب سعد بالکل ٹھیک ہے اور پچھلے 5 سال سے نوکری کے سلسلے میں دبئی میں ہے۔ میں نے سعد کی یہ سٹوری اس کی اجازت سے شیئر کی ہے۔ سعد نے سب ویورز کے لیے ایک چھوٹا سا میسج بھی دیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانیں۔ اگر وہ کسی چیز سے منع کریں تو فوراً منع ہو جائیں کیونکہ اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے دوسرے واقعے کی جانب، جو کہ ہماری بہت اچھی لسنر فوزیہ شاہد نے قطر سے بھیجا ہے۔ فوزیہ اپنا ایک واقعہ ہم سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہیں جو ان کے ساتھ قطر میں پیش آیا تھا۔ اب انہوں نے اپنا ایک اور واقعہ ہم تک پہنچایا ہے، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آج میں اپنا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بات تب کی ہے جب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسلام آباد کے قریبی علاقے شہزاد ٹاؤن میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ تب میری عمر 20 سال تھی۔ ہمارا شہزاد ٹاؤن والا جو گھر تھا
اس کے بالکل سامنے قبرستان تھا۔ ہمارے گھر کی دیوار اور قبرستان کی پہلی قبر کے درمیان صرف 4 فٹ کی گلی تھی۔ اس گھر میں میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا تھا جب میں تہجد کی نیت کر کے الارم لگا کر سوتی تھی، اور اکثر جب الارم بجتا تھا تب میں سستی کی وجہ سے نیند میں الارم بند کر دیتی تھی، لیکن کوئی اور بھی میرے کمرے میں ہوتا تھا جو مجھے اتنا تنگ کرتا تھا کہ مجھے اٹھ کر تہجد پڑھنی ہی پڑتی تھی۔ جب میں نماز ادا کر رہی ہوتی تھی تو واضح طور پر میرے ساتھ میری ہی جائے نماز پر مجھے کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتی تھی تو ٹھیک مجھے اپنے ساتھ اور بہت قریب کسی اور کی تسبیحات پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں اگر فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی تو کالج جاتے ہوئے مجھے اپنا بیگ ہی نہیں ملتا تھا۔ میں اسے پورا گھر تلاش کرتی لیکن وہ بیگ مجھے کہیں بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور جب میں تلاوت کر لیتی تو وہی بیگ جو مجھے پورے گھر میں کہیں نہیں ملا ہوتا تھا، وہ بیگ میرے روم کے کسی کارنر پر پایا جاتا تھا جہاں وہ پہلے موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر میں جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے واش روم میں شاور چلنے کی آوازیں آتی تھیں، اور واش روم کے دروازے کا کھلنا اور بند ہونا باقاعدہ سنائی دیتا تھا۔ اس گھر میں اذان کے وقت ٹی وی آن ہوتا تو خود بخود بند ہو جاتا تھا، اور جب اذان کی آواز محلے کی مسجد سے آنا بند ہوتی تھی تو ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا تھا۔ ہمارے اس گھر میں کوئی بہت ہی نیک اور اچھے بزرگ رہا کرتے تھے۔ میں عثمان شیخ اور فوزیہ شاہد کا دل سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی زندگی کے واقعات ہم سے شیئر کیے۔ اگر آپ کو میری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایپیسوڈز آتی رہیں تو اس ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کسی بھی قسم کی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔